المذكورة على ترتيب ذكرها في البيتين فقال مثل أمراء مثال للعدل وأحمراء مثال للوصف وطلحة مثال للتانيث وزينبا مثال للمعرفة. وفي إيراد زينبا مثال للمعرفة بعد طلحة إشارة إلى قسم التانيث اللفظي والمعنوي. وإبراهيم مثال للعجمة ومساجدا مثال للجمع ومعدي كربا مثال للتركيب. وعمران مثال للألف والنون وأحمد مثال للوزن الفعل وحكم. چلو بس اتنا کرو. اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس سارے کے لیے اس شعر میں جو 9 اقسام ذکر کرتے ہیں غیر منصرف کی 9 علتیں ذکر کرتے ہیں اس کے لیے مثالیں بیان کر سکے بیان کرتے ہیں. ثم انہا سے ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہی ہے کہ اس کتاب میں آپ ایک مثال کیوں نہیں لایا ہے. آپ نے شروع کیا بما لا یعنی پر کیونکہ ایک مثال بھی کافی ہے اس کے لیے. ممثل لہو کی وضاحت کے لیے ایک مثال کافی ہوتی ہے. تو یہ تم نے اتنی مثالیں دی ہیں یہ تو اشتغال بما لا یعنی ہے. ہاں تو اس سے جواب دیتا ہے کہ انہو ذکر امثلۃ العلل المذکورۃ کہ اس شعر میں جو ہے یہ ممثلات زیادہ ہیں تو ممثلات کے لیے زیادہ مثالیں لا رہے ہیں. ہر ممثل لہو کے لیے الگ الگ مثال لے آئے ہیں. تو ایک ایک مثال ایک ممثل لہو کے لیے ہے زیادہ نہیں ہے. چلو جی. علی ترتیب ذکرہ سے ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہی ہے کہ آپ نے اس میں عمرہ کو مقدم کیا احمرا پر اور یہ طلحہ پر. تو آپ نے یہ کام کیوں کرتا ہے تو طلحہ یا احمرا مقدم کرتے ہیں. تو اس نے جواب دیا کہ ہم ایک اور اعتراض بھی ہوتا ہے کہ احمدہ جو ہے وہ تو حضور کا نام ہے نا تو عمر تو حضرت عمر کا نام ہے. جی تو سبقت کس کو حاصل ہے؟ احمد حضور سے. تو احمد کو پہلے ذکر کرتے ہیں. تو انہوں نے جواب کیا کہ ہم نے لفظ نشر مرتب کیے کہ اس شعر میں عدل مقدم ہے تو اس مثال میں بھی عدل کا مثال مقدم ہے. چونکہ وہاں ممثل لہو مقدم ہے تو اس کا مثال تو اس لیے اس کی مثال کو بھی مقدم کیا. چلو علی ترتیب ذکر حافظ بیتن اس کی ترتیب جو بیتوں میں ذکر ہے. فقالت ان نے مثال دیتا ہے کہ مثال عمرہ یہ مثال ہے عدل کے لیے. اس میں 2 سبب جمع کے ایک عدل اور دوسرا عالمیت. وہ احمرہ یہ مثال ہے وصف کے لیے اور اس میں دوسرا علت جو ہے وزن فعل ہے. و طلحہ مثال ہے تانیث کے لیے اور دوسرا علت اس میں عالمیت ہے. و زینبا یہ مثال ہے معرفہ کے لیے اور دوسرا علت اس میں تانیث معنوی ہے. تو اس پر ایک اعتراض ہے کہ طلحہ یہ جیسے مثال بن سکے تانیث کے لیے ویسے مثال بن سکے معرفہ کے لیے کیونکہ اس میں عالمیت بھی ہے اور تانیث بھی ہے. تو آپ نے زینبا کس لیے لایا ہے؟ زینبا کی تو پھر ضرورت نہ رہی. تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ اس میں اشارہ کر دیا کہ تانیث 2 قسم ہے. ایک تانیث لفظی اور دوسرے تانیث معنوی. تو طلحہ میں تانیث لفظی ہے اور زینبا میں تانیث معنوی ہے اور دونوں اسباب ہیں منع صرف کے. وفی اراد زینبا مثال المعرفۃ بعد طلحہ اور اراد زینبا میں مثال معرفہ کے لیے بعد طلحہ فصل طلحہ سے اشارۃ الی قسم تانیث. اس میں اشارہ ہے 2 قسم تانیث کے جو ایک لفظی ہے والمعنوی اور دوسرے معنوی ہے. و ابراہیم اور یہ مثال ہے عجمہ کے لیے. وہ مساجدہ یہ دوسری علت اس میں دوسری عالمیت ہے. وہ مساجدہ اور یہ مثال ہے جمع کے لیے جمع منتہى الجموع. تو اس میں ایک قائم مقام 2 کا ہے. و مادی کا ربا یہ مثال ہے ترکیب کے لیے اور اس میں دوسرا سبب عالمیت ہے. اور عمرانہ یہ مثال ہے الف نون زائدتان کے لیے اور دوسری سبب اس میں عالمیت ہے. وہ احمدہ یہ مثال ہے وزن فعل کے لیے دوسری سبب اس میں عالمیت ہے. وحکم غیر منصرف والاثر المرتب علیہ من حيث اشتماله على علتين او واحدة منها تقوم مقامهما الا كثرة فيه ولا تنوين. وذلك لان لكل علة فرعية اذا وقع في الاسم علتان حصل فيه فرعيتان فيشبه الفعل من حيث ان له فرعيتين بالنسبة الى الاسم احداهما افتقاره الى الفاعل واخراهما اشتقاقه من المصدر فمنع منه الاعراب والمختص بالاسم وهو الجر والتنوين الذي هو علامة التمكن. وإنما قلنا لكل علة فرعية لأن العدل فرع المودول عنه هو الوصف فرع الموصوف والتانيث فرع التذكير لأنك تقول قائم ثم قائمة والتعريف فرع التنكير لأنك تقول رجل ثم الرجل
والعجمة في كلام العربي فرع العربية إذ الأصل في كل كلام ألا يخالطه لسان آخر والجمع فرع الواحد والتركيب فرع الإفراد والألف والنون الزائدتين فرع ما زيدت عليه ووزن الفعل فرع وزن الاسم لأن الأصل في كل نوع ألا يكون فيه الوزن المختص بنوع آخر فإذا وجد في هذا الوزن كان فرعا فيه هذا الوزن كان فرعا لوزنه الأصلي. چلو اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ جب پار ہوئی تعریف غیر منصرف کی اور مثال غیر منصرف کی تو ان نے اب حکم غیر منصرف کا بیان کر سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وہ حکم ہوں یعنی حکم غیر منصرف کا یہ ہے کہ اس کے اس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آ جاتے نہیں آئے گا. تو اب اس پر ایک اعتراض ہے کہ حکم ہوں تو ادھر حکم کا بہت سے معنی ہیں کہ یہ ایک خطاب اللہ المتعلق بالافعال مکلفین اقتضاءً و تخیراً اور وقوع لا وقوع اور محکوم بھی اور اثر مرتب وغیرہ وغیرہ. تو اس جگہ میں آپ کا کیا مراد ہے کیوں معنی مراد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ والاثر المرتب کہ اس حکم سے مراد اثر مرتب مراد ہے. ٹھیک ہو گیا لیکن یہ حکم غیر المنصرف ہی کیوں نکالا؟ یہ حکم ہو ضمیر کا مرجع ہے. ہاں تو کیا ہے یہ حکم غیر المنصرف یہ غیر منصرف کا حکم ہے. جی اعتراض کا جواب دیا. اعتراض ہے تو اعتراض یہ کہ پہلے بہت سی چیزیں ذکر ہوتے ہیں کہ یہ 9 اقسام ہے تو اس کا حکم بیان کرتا ہے کہ غیر منصرف کا بیان کرتا ہے. صحیح سوال کرو شیخا. نعمان کیا سوال ہے؟ وہ کدھر کا طیب الامین نہیں آیا؟ مختارہ سے سوال دے. کچھ نہیں. انوار کیوں؟ سوال یہ ہے ٹھیک پہنچے. سوال یہ ہے کہ حکم ہو یہ ہو کی طرف اضافت تو صحیح نہیں ہے کیونکہ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ کثرت ولا تنوینہ. تو لا کثرت ولا تنوینہ تو اثر مرتب ہے کس کا؟ علتین کا. مرب کا تو نہیں. سمجھئے وہ تو اثر مرتب ہے کس کا؟ حکم سے مراد تو اثر مرتب لیا نا. تو یہ لا کثرت ولا تنوینہ کا ترتب اور تفرع کس پر ہوتا ہے؟ وجود علتین پر. مورب پر ہوتا ہے تو پھر تو ہر مورب میں نہ ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس کا جواب کیا دیا؟ او میاں حکم ہو میں کہتے ہیں یہ اضافت جو ہے یہ مورب کی طرف ہے. ضمیر مورب کی طرف راجع ہے اور اضافت ادنا ملابست کی ہے. اضافت کیونکہ وہ علتین کدھر موجود ہیں؟ مورب میں. تو اس لیے یہ حکم کی اضافت جو ہے ہو کی طرف یہ اضافت ادنا ملابست کی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو یہ کتاب صحیح دیکھا کرو شیخا. ہاں ہاں وہ من حیث اجتمالی ہی تو بعد میں بتایا نا. اعتراض تو یہی تھا نا حکم ہو کے اوپر اعتراض ہے نا کہ ہو جو ہے اس کی طرف اضافت صحیح نہیں ہے. چلو
حکم الغیر المنصرف والاثر المرتب علیہ، تو یہ ادنی ملابست کی وجہ سے اضافت ہو گئی ہے غیر منصرف کی من حیث اجتمالی ہی، وہ ادنی ملابست بتا دی اس نے کہ ادنی ملابست کون سی ہے؟ اجتماعی علی علتین او واحدۃ منها تقوم مقامہما، کہ یہ اثر ہے علتین کا، لیکن اس کا ثبوت اور اس کا ظہور غیر منصرف میں ہوتا ہے، عمل معرب میں ہوتا ہے، جی معرب میں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ غیر منصرف معرب جو ہے اس کی طرف اس کا اضافت کر دیں۔ اللہ کثرت فیہ ولا تنوین، تو فیہ سے ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض یہ کہ حکم ہو یہ مبتدا ہے اور اللہ کثرت ولا تنوین یہ جملہ خبر ہے، تو خبر جو معطوفۃ علی خبر ہے، جی، تو جب جملہ خبر واقع ہے تو اس میں لابد ہے ایک عائد سے، تو اس میں عائد کیوں چیز ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ عائد اس میں عائد موجود ہے، نہیں ہے اس میں، اس میں عائد نہیں ہے، ہاں تم نے جواب دیا ہے کہ عائد اس میں محذوف ہے کہ وہ فیہ ہے، ہاں چلو جی۔ وذالک لأن کل علت فرعیۃ، یہ لأن لکل علت فرعیۃ، یہ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ بیان کر سکتا ہے کہ آخر کر سکتا ہے نہیں کرتا ہے کہ آخر معرب میں ایک کسرہ اور تنوین کیوں منع ہوتا ہے، ہاں تو اس کا جواب دیتا ہے کہ وذالک لأن لکل علت فرعیۃ، کہ یہ سارے علتیں جو ہے یہ ہر علت کے لیے ایک ایک فرعیت ہے، ہر علت میں ایک فرعیت، ایک فرعیت ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ فِي الْإِسْمِ، جب ایک اسم میں دو علتیں آئے ہیں، حصل فیہ فرعیتان، تو اس میں دو فرع حاصل ہوئی، تو جب علتیں دو ہیں تو فرعیتیں بھی دو آ گئی ہیں۔ وَيَشْبَهُ الْفِعْلَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَهُ فَرْعِيَّتَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْاسْمِ، تو یہ مشابہ ہے فعل سے، اب یہ اسم جس میں دو علتیں آ گئی ہیں وہ مشابہ ہوا کس کا؟ فعل کے ساتھ، کس بات میں؟ وجود فرعیتین، ہاں کہ فعل میں بھی دو فرعیتیں ہیں تو اس اسم میں بھی دو فرعیتیں آ گئی ہیں۔ فعل میں کون سی ہیں؟ احداہما افتقارہ الی الفاعل، یہ محتاج ہے فاعل سے، فاعل کی طرف محتاج ہے، وآخراہما اشتقاقہ من المصدر، ہاں اور دوسرا یہ کہ اس کا اشتقاق ہوتا ہے مصدر سے، ہاں تو مصدر بھی تو اسم ہے، تو اسم کی طرف اس کے دو احتیاج ہیں، تو دو طریقے سے وہ اسم کا فرع ہے۔ چلو جی، جب جو یہ مشابہ ہو فعل کے ساتھ ومنع منہ الاعراب المختص بالاسم، تو اس سے وہ اعراب جو خاص اسم کے ساتھ یہ اس کے اوپر منع ہوتا ہے، ہم اس کو منع کر دیا گیا، یعنی تو کسرہ اور تنوین یہ دونوں اسم کے خصوصی اعراب ہیں نا، وهو الجر والتنوین الذي هو علامۃ التمکن، یہ جر ہے اور تنوین ہے، وہ تنوین جو یہ علامت تمکن ہے، اس سے اعتراض کا جواب ہے، الذي هو علامۃ التمکن، اس سے کیا کر دیا؟ ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض یہی ہے کہ مسلمات جب یہ عالم بن سکے کس کے لیے، تو اس میں دو اسباب جمع ہوتا ہے کہ ایک تانیث ہے اور دوسرا عالمیت ہے، اور تو اس کے باوجود اس پر تنوین آ جاتا ہے، تو اس سے جواب ہوتا ہے کہ تنوین سے مراد تنوین تمکن ہے، اور اس میں جو تنوین ہے یہ تنوین مقابلہ ہے، چلو وہ تو نون کے مقابلے میں ہے نا، چلو وہ علامت تمکن ہے، وانما قلنا لكل علت فرعیۃ، تو اب یہ بات کا اس بات کرتا ہے کہ ہر علت کے لیے کیوں ایک فرع ہے، لأن العدل فرع المعدول عنہ، کیونکہ یہ عدل یہ فرع ہے معدول عنہ کا، ٹھیک ہے، والوصف فرع الموصوف، اور وصف یہ فرع موصوف کا ہے، یعنی معدول عنہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ بھی کسی دوسرے کلمے سے نکلا ہے، عدل جس میں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کلمہ فرع ہے دوسرے کلمے کا، کیا مطلب؟ یہ دوسرے کلمہ سے نکلا، ہاں یعنی یہ نکلا ہے دوسرے سے، سمجھ آئیے؟ چلو جی، وہ دوسرا معدول عنہ ہو گیا نا، چلو جی، اور تانیث فرع التذکیر، اور تانیث یہ فرع تذکیر کا، لأنک تقول، کیونکہ آپ بتا سکتا ہے کہ قائمون، پہلے آپ یہ کہیں گے کہ قائمون، تو اس کے بعد تے لگائیں گے نا تو قائمتن ہوگا، چلو جی، تو فرع ہو گیا مذکر کا، اور تعریف فرع التنکیر، اور تعریف یہ فرع ہے تنکیر کا، لأنک تقول رجل، تو آپ پہلا یہ کہتا ہے کہ رجل ثم الرجل، تو پھر اس کے بعد الف لام داخل کرو گے، والعجمۃ فی کلام العرب فرع العربیت، اور عجمہ جو عربی کلام میں ہے یہ فرع ہے عربی کا، عجمی لفظ اگر عربی زبان میں استعمال ہو جائے، والعجمۃ فی کلام العرب، یعنی عجمی لفظ اگر کلام عرب میں داخل ہو جائے تو یہ اب فرع ہو گیا کس کا؟ عربی،
ہاں اذ الاصل فی کل کلام اللہ یخالطہ لسان آخر، ہاں، کیونکہ اصل کلام میں یہ ہے کہ اس میں ہر زبان میں اصل یہ ہے کہ اس میں دوسرے زبان کا لفظ نہ آئے، لیکن اگر آئے گا تو وہ فرع بنے گا اس زبان کا بھی۔ چلو جی، والجمع اور جمع فرع واحد ہے، جمع فرع واحد کا ہے، والترکیب فرع الافراد اور ترکیب یہ فرع ہے مفرد کا، والالف والنون زائدتین اور الف اور نون زائدتین جو ہے یہ فرع ہے ما زیدت علیہ، جس مزید علیہ کا، مزید علیہ کا جس چیز پر یہ زیادہ ہوتا ہاں، ووزن الفعل فرع الوزن الاسم اور وزن فعل یہ فرع ہے وزن اسم کا، لأن الاصل فی کل نوع کیونکہ اصل ہر نوع میں یہ ہے کہ اللہ یکون فیہ الوزن المختص بنوع الاخر، کہ اس میں ایک ایسا وزن نہیں کہ یہ خاص ہے دوسری نوع کے ساتھ، فاذا وجد فیہ ھذا الوزن جب وزن فعل میں یہ وزن جب یہ پایا گیا فعل کا وزن اسم میں پایا گیا تو پتہ لگا کہ یہ فرع ہے کس کا، اسم کا ہو گیا فرع، فرع لوزن الاصلی، ہاں یہ اصلی فرع ہے وزن، وزن اصلی کا، ويجوز صبر کرو